बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आखिरी पार्ट है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं बात से बात, आवाज राबिया नाज, मुसन्निफ वासिफ अली वासिफ हैं। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानब से पेश की जा रही थी। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं कॉल नंबर 0300291960 या व्हाट्सएप नंबर 0333249537 पर। मोहम्मद अजहर लतीफ से। इसके स्पॉन्सर हैं अली रजा। ये किताब 95 सफ़हात पर मबनी थी। तो आइए सुनते हैं आखिरी पार्ट सफ़ा नंबर 81 से। गरीबी दो किस्म की होती है, एक मायूस, एक पुरउम्मीद। मायूस गरीब कुफर के करीब होता है और पुरउम्मीद गरीब गुर्बत की बदौलत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होता है। इंसानों की खोपड़ियों पर बैठकर शाही फरमान जारी करने वाले हमेशा हमेशा के लिए काबिल नफरत रहे। ताकतवर शय जिस शय को खौफजदा करती है, दरअसल खुद इससे खाइफ होती है। और से देखा जाए तो किराए के मकान में रहने वाला सारी उम्र खुद को परदेसी समझता है। अगर सांस लेना फर्ज है तो सांस की हिफाजत इबादत है। इख्तिलाफ को आला ज़र्फी और खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना बकाए हयात और इख्तियार का सबूत है। हम खलाओं में नहीं रहते और अगर खलाओं में भी रहने लगे तो भी राब्ता कंट्रोल टावर ही से रहेगा। गुलाब गुलाब है, अमल करे या ना करे, कांटा कांटा रहेगा, चाहे कितनी ही मेहनत करे। नेकी के सफर में जहाँ भी आखिरी सांस आए वही मंजिल है। झूठे मुआशरे में इज्जत दरअसल बदनामी है। हर नामुर इंसान किसी न किसी तबके में बदनाम कहलाया जाता है। दरवेश दुनियादारों में पसंदीदा नहीं होता और दुनियादार दरवेशियों में नापसंदीदा रहता है। सूरज की रोशनी को चमगादड़, उल्लू और डाकू नापसंद करते हैं। मर्तबा, मकाम और दौलत की ख्वाहिश इंसानी जिंदगी को घुन की तरफ खाई जा रही है। इंसान तो खुदा की इज्जत भी नहीं करते, हाकिम की क्या परवाह करेंगे। आज के स्कॉलर की अजियत यही है कि वो फितरत से कटकर इल्म हासिल करना चाहता है। वारिस शाह ने पंजाबी जबान का MA नहीं किया, लेकिन इसके बगैर पंजाबी का MA नहीं होगा। कोई जिंदगी ऐसी नहीं जो अपनी आरजू और अपने हासिल में मुकम्मल हो। कभी आरजू बढ़ जाती है, कभी हासिल कम रह जाता है। जहाँ दुआ मांगने वाला है वहीं दुआ मंजूर करने वाला है। इंसान अक्सर इन चीजों को पसंद करता है जो इसके लिए नुकसानदेह हैं और अक्सर इन चीजों को नापसंद करता है जो इसके लिए मुफीद हैं। कोई चेहरा बीमारी दे जाता है और कोई चेहरा शिफा अता फरमा जाता है। जितना मालूम ज्यादा होगा इतना एहसास ला इल्मी ज्यादा होगा। जिन लोगों की किताबें यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं वो खुद किसी यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म थे। इंसान खुश होता है कि इसकी दौलत बढ़ती जा रही है और वो भूल जाता है कि इसकी उम्र घटती जा रही है। इस्तराब को मायूस ना बनने दिया जाए तो इंसान बदले हुए हालात से घबराता नहीं। आज के इंसान की जरूरत के पांव इसके वसाइल की चादर से बाहर हैं। सिर्फ बुजुर्गों की याद मनाने से बुजुर्गों का फैज नहीं मिलता, बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते पर चलने से बात बनती है। जिक्र बहार तो फसल बहार नहीं। दरिया का मकसद अगर विशाल बहरे है तो ये मंजिल सिर्फ समंदर के नाम का वजीफा पढ़ने से हासिल नहीं होती। मीर कारवां वही है जो अफराद कारवां में यकजहती, यकसमती, यक नजर पैदा करे। आज के दौर में सुकून कल्ब इसलिए मुश्किल होता जा रहा है कि जिंदगी के तकाजों और मजहब के तकाजों में फर्क आ गया है। बादशाहों ने बादशाही छोड़कर दरवेशी तो कबूल कर ली, लेकिन किसी दरवेश ने दरवेशी छोड़कर बादशाही कबूल नहीं की। अगर चिड़िया मालिक के घर में पिंजरे के अंदर भूख से मर जाए तो चिड़िया का
بنانے والا آسمانوں سے قہر نازل کرتا ہے۔ ہمارا نظریہ اپنی جگہ درست، لیکن دوسرے کے نظریات ان کے لیے اتنے ہی مقدس اور بامعنی ہیں۔ جو انسان اللہ کے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی انسانوں کے قریب ہوگا۔ پستیوں کی خدمت سے بلندی حاصل ہوتی ہے۔ جو شے زندگی میں خوشی بن کے داخل ہوتی ہے وہ غم کے رخصت ہو جاتی ہے، غم بن کر رخصت ہو جاتی ہے۔ دن اور رات ایک ہی سورج کے دو روپ ہیں۔ ہم جس کو یاد کر رہے ہیں وہی تو ہمارے پاس ہے۔ ایک غریب آدمی بھی سخی ہو سکتا ہے اگر دوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ دے۔ منزل نصیب ہو جائے تو سفر کی صحبتیں کامیابی کا حصہ کہلاتی ہیں۔ غم کمزور فطرتوں کا راکب ہے اور طاقتور انسان کا مرکب۔ حسرت نہ تمام آرزو کا نام ہے۔ اندیشہ آنے والے زمانے سے ہوتا ہے۔ اگر حال پر نگاہ رکھی جائے تو مستقبل کے اندیشے کم ہو جاتے ہیں۔ دن کو لوٹنے والا اگر رات کو آرام سے سو جائے تو رہزن کے لیے دعا کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے۔ خوشی اور غم موسموں کی طرح آتے اور جاتے ہیں۔ بہار دو خزانوں کے درمیانی وقفے کا نام ہے اور خزانہ دو بہاروں کے درمیانی زمانے کا نام ہے۔ ہر انسان ایک طویل ماضی کی انتہا اور ایک طویل مستقبل کی ابتدا ہے۔ خواب میں خواب کو خواب سمجھنا اتنا مشکل ہے جتنا اپنے آپ میں ڈوب جانا۔ کوئی کسی کی خوراک کی ضرورت پوری کیے بغیر اس سے خوراک کی آرزو چھین نہیں سکتا۔ انسان وطن میں خوبصورت آستانہ بنانے کے لیے بے وطن ہونا بھی گوارا کر لیتا ہے۔ ایک بہتر مستقبل کی آرزو حال کو بدحال کر دیتی ہے اور پھر مستقبل اسی حال کا حصہ بن کے رہ جاتا ہے۔ عزت سماج پر روب کا نام نہیں، سماج کی خدمت کا نام ہے۔ بازار دکاندار کے دم سے نہیں، خریدار کی مرہون منت سے ہے۔ آرزو کا سفر مرگ آرزو تک ہے۔ جو حاصل ہو گیا اس کی تمنا ختم ہو جاتی ہے، اور جو نہ حاصل ہو سکے اور وہ ایک حسرت تمام بن کر دم توڑتی ہے، اور جو نہ حاصل ہو سکے وہ ایک حسرت ناتمام بن کر دم توڑتی ہے۔ نیکی کی آرزو ناکام ہو تب بھی نیکی ہے۔ وہ مسافر جسے گاڑی میں سیٹ نہ ملی اپنے آپ کو بد نصیب سمجھتا ہے، اور جب گاڑی حادثے کا شکار ہوتی ہے تو وہی انسان اپنی خوش نصیبی پر فخر کرتا ہے۔ صحیح وقت پر مناسب فیصلہ ہی کامیاب زندگی کی ضمانت ہے۔ رات کا اعجاز یہ ہے کہ آج بھی پکارنے والوں کو جواب ملتا ہے۔ جب تک وفا نہ ملے تنہائی ختم نہیں ہوتی۔ سانس کا سفر ختم ہو جاتا ہے، آج کا سفر باقی رہتا ہے۔ دماغ بتا سکتا ہے کہ یہ سب کیا ہے، لیکن دل بتاتا ہے کہ یہ سب کیوں ہے، اور ایمان بتاتا ہے کہ یہ سب کس نے بتایا۔ انتظار تاریکی میں روشنی کا سفر طے کرتا رہتا ہے۔ چیونٹی صبح سے شام تک محنت کرتی ہے اور اس کی کامیابی یہ ہے کہ خاک راہ سے رقص مل جائے گا۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ محبت کامیاب ہو تو شادی کامیاب نہیں ہوتی۔ اگر عذاب آنے والا ہو اور آیا نہ ہو تو وہی وقت ہے دعا کا۔ آرام کی تمنا میں انسان بے آرام ہے، سکون کی آرزو وہی اضطراب کا باعث ہے۔ وطن میں رہیں تو پیسہ نہیں ملتا، پیسہ ملے تو وطن نہیں ملتا۔ جوانی ہاتھ سے یوں اڑ جاتی ہے جسے مہندی کا رنگ۔ بڑھاپا آتا ہے تو بس ٹھہرنے کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ زندگی میں جن آدمیوں کا کوئی پریشان حال نہیں ہوتا، مرنے کے بعد ان کے دن منائے جاتے ہیں۔ نیند انسان کو اس کی محنت کے بعد آرام پہنچاتی ہے اور اسے نئی محنت کے لیے تیار کرتی ہے۔ قرآن پاک کی تفسیروں میں فرق ہے۔ نازل ہونے والی کتاب کی تفسیر بھی نازل ہونے والی ہو سکتی ہے۔ احلامی کتاب کی ذہنی تفسیر خود غیر معتبر ہے۔
جن لوگوں نے اپنے وقت کو خوشگوار مستقبل کے لیے گزارا وہ نہ سمجھے کہ وہ خوشگوار مستقبل کب آئے گا۔ گھڑیاں بڑھ گئی ہیں اور عمر گھٹ گئی ہے۔ آرزو حاصل سے بڑھ جائے تو انسان غریب، حاصل آرزو سے بڑھ جائے تو امیر۔ اصل حاصل اور آرزو برابر ہوں تو متوکل۔ انسان پستول کو اپنی جان کا محافظ سمجھتا ہے اور خود پستول کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ انسان دولت اکٹھی کرتا ہے تاکہ غریبی سے بچ سکے اور پھر اس دولت کو خرچ نہیں کرتا کہ غریب نہ ہو جائے۔ ترقی خوبصورت اثاثوں کا نام نہیں بلکہ خوبصورت احساس کا نام ہے۔ اشیاء کا تقرب ہمیں افراد سے دور لے جا رہا ہے۔ اللہ کا حکم نہ مان کر ہمیں بڑے حکم ماننے پڑتے ہیں۔ انسان دلیل کی طاقت استعمال کرتا ہے اور اگر یہ طاقت کام نہ کرے تو وہ طاقت کی دلیل استعمال کرتا ہے۔ کسی طاقت کا منکر اس کا ابلیس کہلاتا ہے۔ استاد کا خوف طالب علم کو علم کی لگن دے سکتا ہے اور اگر یہ خوف حد سے بڑھ جائے تو طالب علم میدان چھوڑ کر بھاگ نکلتا ہے۔ غلامی خوف کا دوسرا نام ہے۔ ہم جتنے قلوب خوش کرتے ہیں اتنی نیکی ہے اور جتنے دل زخمی کرتے ہیں اتنی خامی ہے۔ ملازم پیشہ انسان کا کوئی دیش نہیں، آج یہاں کل وہاں۔ ان لوگوں کی زندگی کا اندازہ لگائیں کہ بیوی کہیں اور خود کہیں۔ غریبی کے اندیشے سے نکل کر تم اور بڑے اندیشوں میں مبتلا ہو چکے ہو۔ جب تک خیال اپنے مقام پر نہ ٹھہرے ہم کسی مقام پر نہیں ٹھہر سکتے۔ ہم لوگ عجیب حال میں ہیں، گھر میں مادری زبان بولتے ہیں، محفلوں میں اردو، دفتروں میں انگریزی اور عبادت عربی میں کرتے ہیں۔ وجود مٹی سے آتا ہے، مٹی کے دیش میں لوٹ جائے گا۔ روح آسمان یا مکان سے آتی ہے، وہ وہاں پر پرواز کر جائے گی اور پھر قرار آئے گا۔ زندگی سماجی قباحتوں میں بستور گرفتار ہے اور نماز بستور ادا کی جا رہی ہے۔ اندیشہ اضطراب کا ہم سفر ہے۔ جب ہماری تمنا کے پاؤں حاصل کی چادر سے باہر نکل جاتے ہیں تو ہمیں سکون نہیں ملتا۔ ڈوبنے والے سے اس کی مدد سے پہلے عقیدہ پوچھنا ظلم ہے۔ انسان اپنی پسند کو حاصل کر لے یا اپنے حاصل کو پسند کر لے تو حسرت نہیں رہتی۔ نوکری، پیسہ، لوگ تنخواہ کے دن کا انتظار کرتے ہیں اور اس انتظار میں مہینہ گزارنے کے عذاب کو انتظار کہتے ہیں۔ کامیابی کے دامن میں مسترتے نہیں، حسرتیں ہوتی ہیں۔ مال جمع کرنے میں انسان زندگی خرچ کر دیتا ہے اور آخرکار وہ دیکھتا ہے کہ اس کا دامن مال سے بھر گیا ہے لیکن زندگی کا متاع ختم ہو گئی ہے۔ انسان کب پیری میں داخل ہوتا ہے، کب جوانی کو الوداع کہتا ہے، جب اس کو بیٹا کہنے والا کوئی نہ ہو۔ نیند برے انسان کے لیے اچھی ہے اور اچھے کے لیے بری۔ ترقی یافتہ ممالک اپنی طاقت اس حد تک بڑھا چکے ہیں کہ ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک کی آزادی کا مفہوم ختم ہو گیا ہے۔ اگر ایک عابد ڈاکٹر مریضوں کے حق میں صحیح نہیں تو اس کے لیے اس کی عبادت منفعت نہ لائے گی۔ اپنی زندگی کو کسی کا احسان سمجھنے والا پرسکون رہتا ہے۔ بڑھاپا جوانی کے انتظار میں ہے اور جوانی بڑھاپے کے انتظار کا نام ہے۔ مؤدب اولاد اپنی بیری میں اپنی اولاد کو مؤدب پائے گی۔ فنا اور بقا کے درمیان نیند کا علاقہ ہے جہاں انسان نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے۔ انسان ظالم کو معاف کر سکتا ہے لیکن اس کے ظلم کو بھول نہیں سکتا۔ مستقبل کا خیال رہے تو انسان جوان ہے اور اگر صرف ماضی کی یاد ہی باقی رہے ہو تو انسان بوڑھا ہے۔ موسم بدلتے بدلتے آخری موسم آ جاتا ہے جس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ آخری باب ہے زندگی کا۔ اپنے استعمال میں آنے والے رزق کو مناسب استعمال کرنا بھی عبادت ہے۔
اگر آج کے انسان کو دولت اور خدا میں سے ایک کو چننا پڑے تو وہ دولت قبول کر لے گا۔ اپنی زندگی کو بے ضرر بنانا عبادت کی ابتدا اور زندگی کی منفعت بخش بنانا اس کی انتہا ہے۔ سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ انسان طاقت حاصل کرنے کی خواہش سے بھی آزاد ہو جائے۔ فطرت کے عطیات میں سب سے بڑا عطیہ پرسکون نیند ہے۔ مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے اور مسلمان ہی سب سے زیادہ غریب ہے۔ ایک کافر اگر قرآن پڑھ لے تو مومن نہیں ہو جاتا۔ تقویٰ شرط ہے ہدایت کے لیے۔ جاہل کے سامنے خاموش نہ رہنا اور علم والے کے سامنے مت بولنا۔ ماں کی دعا دشت ہستی میں سایہ عبر ہے۔ غریب کو امیر ہو جانے کی امید نہ سہارا دیا ہوا ہے، لیکن امیر کو غریب ہونے کے ڈر نے مسترد رکھا ہوا ہے۔ اگر خواہش اور حاصل کا فرق مٹ جائے تو سکون مل جاتا ہے۔ اصل عقیدہ ہمارا عمل ہے، دوسرے کا عمل اس کا عقیدہ ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والے ہر انسان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے قریب کر دینے والا غم دور کر دینے والی خوشیوں سے بد درجہ بہتر ہے۔ طاقت کا استعمال حد سے بڑھ جائے تو اطاعت کی بجائے بغاوت پیدا کر سکتا ہے۔ زبان اور لباس کی یکسانیت خیال میں یکسانیت پیدا کرتی ہے۔ ہمارا اصل دیش ہمارے پاؤں کے نیچے مٹی ہے یا سر کے اوپر آسمان میں ہے۔ نماز کا مدعا صرف نماز ادا کرنا ہی نہیں بلکہ نماز کے اندر اور مفہوم کو زندگی میں رائج کرنا ہے۔ صبر والوں کی شان نرالی ہے، ان کا ایمان قوی ہے، ان کے درجات بلند ہیں، ان کے جسم پر پیوند کے لباس ہیں اور ان کے در پر جبرائیل علیہ السلام جیسے غلام ہیں۔ ہم کس کی دعا کی تاثیر ہیں؟ ہماری دعائیں کسی اور زمانے کو اثر دیں گی۔ زلزلے سے پہلے جانور اور پرندے مضطرب ہو جاتے ہیں۔ انسان کو جو چیز پسند ہے حاصل کر لے یا پھر جو حاصل ہے اسے پسند کر لے تو سکون مل جاتا ہے۔ انتظار ایک طاقتور منہ زور گھوڑے کی طرح کی ہے۔ اگر سوار کمزور ہو تو گر کر مر جائے گا اور اگر سوار شہسوار ہو تو آسودہ منزل ہوگا۔ کامیاب فاتح آخر ایک قاتل ہی تو ہوتا ہے۔ ہلاکو یا سکندر عظیم، کام ایک ہی ہے اور غالباً انجام بھی ایک ہی ہے۔ انسان کا یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ اس کے اپنے ہی اسے بیگانے دیش میں بھیج دیتے ہیں اور پھر اس کی جدائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپا دراصل جوانی اور جواں فطری سے علیحدگی کا نام ہے۔ در حقیقت ہر حقیقت حجاب حقیقت ہے۔ نیند عابد کو عبادت سے محروم کرتی ہے، گناہگار کو گناہ سے بچاتی ہے۔ خوراک جسمانی طاقت کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر خوراک کا استعمال حد سے بڑھ جائے تو صحت کے لیے تباہی کی علامت ہے۔ ہر طاقتور کے اوپر ایک طاقت مسلط ہے جو شاید محسوس نہ ہو لیکن یہ اپنا کام کر رہی ہے۔ آج کا انسان سکون کی خاطر آسمانوں کے دروازے کھولنے چلا گیا ہے، لیکن اس سے دل کا دروازہ نہیں کھلتا۔ جب عذاب آنے کا وقت ہو تو توبہ چھن جاتی ہے۔ کسی انسان کے ساتھ ایسے سلوک نہ کرو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے۔ سائنس کی ترقی کے باوجود رزق کا نظام، معیشت اور معیشت تقسیم دولت کا سارا نظام بارش کے ختم ہونے سے ختم ہو جائے گا۔ نیند زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ اللہ والے خیال کے جرم یا خیال کے گناہ کو اچھا نہیں سمجھتے۔ عمل کا گناہ تو وقت کے ساتھ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ خیال کا گناہ غفلت سے شروع ہوتا ہے اور اس کی انتہا کفر تک ہے۔ اگر دو آدمی ایک دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہیے تو انہیں ایک دوسرے کے لیے اضافی آشنائی کا بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ وہ پرندے جو سرد علاقوں سے گرم علاقوں کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اپنے دل اور اپنی نگاہ کی گرمی سے
अंडों को गर्म रखते हैं, इन्हें सीते हैं। ख्याल आदिल ना हो तो अमल आदिल नहीं हो सकता। मंजिल का इंतजार करो, आप में से ही आपके आसपास आप जैसा इंसान, कोई इंसान न जाने कब कहाँ बोलना शुरू कर दे। समात मुतवज्जा रखो। तारीख को याद रखने की बजाय तारीख बनाने की फिक्र करना चाहिए। ताकत खौफ पैदा करती है, खौफ नफरत पैदा करता है, नफरत हद से बढ़ जाए तो बगावत पैदा करती है, और बगावत ताकत से टकरा कर उसे खत्म कर देती है। अगर हम तमाम शोबे हयात में जिंदगी के फराइज अदा न करें और माबूद की इबादत जारी रखें तो ये मंशाए इबादत नहीं। यतीम का माल खाने वाला 1000 यतीम खाने बनाए सुकून नहीं पाएगा। सबसे ज्यादा बदकिस्मत वो बूढ़ा है जिसको बुढ़ापे में गुनाहों की तमन्ना हो। नींद के आलिम में ये जानना कि इंसान नींद के आलिम में है बहुत मुश्किल है। बड़ी कौमें जब ताकत के इस्तेमाल की धमकी देती हैं तो इसका मफहूम मजहब दुनिया की मुकम्मल तबाही के करीब होता है। खालिक ने इंसान तख्लीक फरमाए, इनका एहतराम तख्लीक के हवाले से फर्ज है और दीन के हवाले से इनकी इस्लाह इबादत है। पेट में आग हो तो दिल में सुकून कहाँ। अंदेशा उम्मीद से टलता है, उम्मीद रहमत पर ईमान से हासिल होती है। आरज़ू और इस्तिदात के फर्क से हैरत पैदा होती है। इंसान का मुताला छोड़कर कायनात दरियाफ्त करने चला है और कायनात की अजीम और लामहदूद वसीयतों में तन्हाइयों के सिवा क्या मिलेगा। अगर तमन्ना हवस परस्ती बन जाए तो इंतजार अजाब है। नींद तो मेहनत का हक है, लेकिन आज ये हक दवाई के बगैर नहीं मिलता। कामयाब मुस्कुराहट में बड़े आंसू पनाह होते हैं। मौत से बचने की कोशिश ने ही इंसान को हलाक कर दिया है। अगर जवानी में इंसान अपने मुस्तकबिल का ख्याल रखे तो बुढ़ापे में हसरतों का शुमार बहुत कम होता है। ख्वाब को हकीकत मान लिया जाए तो ताबीर की हकीकत एक और ख्वाब बनकर रह जाती है। वहदत के जलवे कसरत में पनाह है, लेकिन इसके समझने के लिए एहतियात और उस्ताद कामिल की जरूरत है। अगर गरीब फाके से मर रहा हो तो अमीर यकीनन बदहजमी से मरेगा। गुजारा हुआ वाक़या गुजरता ही नहीं। आज भी हम दिन मनाते हैं और इस दिन को आज का दिन कहते हैं, हालांकि वो कल का दिन था। बड़े बड़ों की बड़ी बड़ी खिदमत करने की बजाय छोटे लोगों की छोटी छोटी जरूरत पूरी कर दी जाए। दरअसल सूरज ना कहीं से निकलता है और ना कहीं डूबता है। इस जमीन पर होने वाला ये सफर हमारा पहला सफर ही दर हकीकत हमारा आखिरी सफर है। इस्लाम सिर्फ रिवायत का नाम नहीं, सिर्फ अहकाम और इर्शादात का नाम नहीं, मुसलमानों के मुतलका अमल का नाम भी इस्लाम है। ये ना पूछो कि वो हक से क्यों महरूम हुआ, तुम ये देखो कि तुमने हक से ज्यादा क्यों हासिल कर लिया। तेरा हासिल ही इसकी महरूमी बन गया। अगर कहीं शक भी हो जाए कि ये शख्स अल्लाह ताला के करीब है तो इसके करीब हो जाओ। अगर हाल महफूज हो जाए तो सारा मुस्तकबिल महफूज। बद आदमी बदी ना करे तब भी बद है, और नेक आदमी नेकी ना करे तब भी नेक है। हम बड़े फख्र से के साथ इस्लाम का प्रचार करते हैं, लेकिन हमें इस बात का भी खौफ रहता है कि हम पर बुनियाद परस्ती का इल्जाम न आए। हर इंसान हर दूसरे इंसान की जरूरत का ख्याल रखे तो अकायद का ताजुद खत्म हो। दुनिया के अजीम रहनुमा वक्त के दिए हुए मयार से बुलंद होते हैं। जवानी के फैसले जवानी में ही भले लगते हैं। किताब बात से बात का आखिरी पार्ट सफा नंबर 95 पर इख्तिताम पजीर होता है।